السلام علیکم، پاک وائی اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 37 کی طرف۔ پوری زندگی میں شاید پہلی مرتبہ میں نے خوشی خوشی کالج جانے کی تیاری کی تھی، اور اس سے پہلے کالج کے لیے ضروری چیزوں کی شاپنگ بھی کی تھی۔ مما اور بڑی ماں اس کا یا پلٹ پر حیران تھی، اور ڈیڈی پاپا بے انتہا خوش۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے اندر تبدیلیوں کی اصل وجہ کیف کی ذات تھی۔ وہ میرے لیے ایک مخلص دوست ثابت ہوا تھا، اور اس نے مجھے احساس کمیتری کے بنور سے نکال دیا تھا۔ اس نے میری ذات کی اہمیت کو اپنے جاندار لفظوں کا پیراہن دے کر مجھ سے پہلے بھی زیادہ بااعتماد کر دیا تھا۔ یہ بات بھی مجھے بہت بعد میں پتہ چلی تھی کہ دراصل کیف کا مقصد مجھے بااعتماد کرنا نہیں بلکہ میرے اعتماد جیتنے کی کوشش کرنا تھا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی اس دن کی جب میں کالج جانے سے پہلے چٹ پٹ ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ مما اور بڑی مما فی الحال اپنے کمروں میں تھی۔ ڈیڈی اور پاپا نماز کے بعد سو جاتے تھے۔ جب تک وہ فریش ہو کر میز تک آتے تھے، میں ان کی پسند کا ناشتہ تیار کر چکی ہوتی تھی۔ یہی میری روٹین بھی۔ اس وقت بھی میں نے شمو کے ساتھ مل کر برتن میز پر سجا دیے تھے جب کیف کے کال نے مجھے اپنے طرف متوجہ کر لیا۔ میں موبائل اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ میرا ارادہ تھا کہ ساتھ ساتھ یونیفارم بھی پریس کر لوں گی، کیونکہ میں جانتی تھی کیف لمبی بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ استاد محترم، خیریت تو ہے؟ صبح صبح فون کڑکا دیا ہے۔ میں نے موبائل کان سے لگا کر استری کا پلگ لگاتے ہوئے کہا، بس ایسی ہی، جھوٹ نہ بولو، مجھے قطعاً یقین نہیں آیا۔ سویرے سویرے میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اتنی بھی تم بچے نہیں ہو دوست، میں نے تنزیہ کہا۔ یہ تو تم نے سچ کہا، 100% ٹھیک کہا۔ اس نے فوراً اتفاق کر لیا، ہم ہمیشہ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ میں خواہ مخواہ اترائی، نہ جانے کیوں وہ ہنس دیا۔ تم بہت سادہ ہو۔ شکریہ، نوازش۔ میں اسے چڑھانے کی غرض سے بولی تھی، شاید وہ میری سادگی پر چوٹ کر رہا تھا۔ بہت نادان بھی ہو، ٹھیک فرمایا آپ نے، میں مزے سے بولی، اور تم بہت چالاک ہو۔ ہاں واقعی، وہ پھر سے مسکرا دیا تھا، اور اس کی ہنسی کی آواز سن کر میں نے بس ایسی ہی عام سے لہجے میں کہہ دیا تھا، اور کبھی کبھی یہی چالاکی آپ کے منہ پر بھی آ پڑتی ہے۔ خود کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے، بڑی عقل کی باتیں کرنے لگی ہو۔ دوسری طرف حیران ہونے کی اداکاری کی گئی تھی، آخر کس استاذ کی شاگردی میں ہوں؟ میں نے عاجزی کا مظاہرہ کیا تھا۔ دوسری طرف کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ فون کیوں کیا ہے تھا؟ میں نے ایک مرتبہ پھر اپنا سوال دہرایا۔ کپڑے استری ہو چکے تھے، اب میں جوتے نکال ہی تھی۔ آج ماما تمہارے گھر آئیں گی، بالآخر اس نے فون کرنے کی وجہ بتا ہی دی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے میں تم سی گئی تھی، اور میرے دل کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہو گئی۔ مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں کیا تھا، اور میری خاموشی سے وہ اپنا مطلب کے معنی اخذ ہو گیا۔ تمہیں برا لگا؟ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ مجھے ہرگز برا نہیں لگا، مگر پھر بھی اس نے پوچھا، مجھے برا کیوں لگے گا؟ آفٹر آل میرے استاد محترم کی ماما آئیں گی۔ مجھے تو ابھی سے مینیو کی فکر ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے کافی ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تھا، اچھی بات ہے، اپنی کوکنگ کے جوہر دکھا کر مما کو امپریس کر لینا۔ وہ شاید مسکرایا تھا، مجھے بھلا کیا ضرورت ہے، میں نے مصنوعی ناراضی سے کہا، اور چپکے سے کال منقطع کر دی تھی۔ دراصل میں کچھ گھبرا گئی تھی، اور ایسی گھبراہٹ کا شکار بھی میں پہلی مرتبہ ہوئی تھی، اور یہ گھبراہٹ کیف کی ماما کو دیکھ کر کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ ان کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی کہ پہلی نظر میں ہی بندہ کچھ گھبراہٹ اور خوف کا شکار ہو جاتا تھا۔
مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کی شخصیت کے لیے کون سا لفظ مناسب تھا۔ باوقار، مذہب، بہروپ یا پر اسرار، انہوں نے ماتھے تک دوپٹہ لے رکھا تھا، یوں کہ آنکھیں تک دکھائی نہیں دے رہی تھی، جھکا ہوا سر اور جھکی ہوئی آنکھیں، خاموش لب، سادہ سا چہرہ، آنکھوں میں سادگی تھی، کوئی سوال نہیں تھا۔ صاف بات تو یہ تھی بڑی ماما اور میری ماما کو کیف کی ماما پسند نہیں آئی تھی، اور جب گھر والے پسند نہیں آئے تھے تو پھر ایبک کو دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ڈیڈی اور پاپا خاموش تھے، فی الحال انہوں نے کوئی رائے نہیں دی تھی اور نہ ہی انہوں نے ایبک سے ملنے یا دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، جبکہ ماما اور بڑی ماما نے صاف کہہ دیا تھا کافی بڑی پوری فیملی ہے۔ ایبک کے 5 بھائی، ماں اور خیر سے معذور دادی بھی موجود ہے۔ مجھے تو سائی کے لیے یہ رشتہ پسند نہیں، اوپر سے ایبک کی ماں نے ہمارے ساتھ کلام تک نہیں کیا۔ بڑا خاندان ہونے میں کیا برائی ہے؟ اس وقت تو ڈیڈی اور پاپا کی موجودگی کے باعث میں کچھ نہیں بولی تھی، تاہم ان کے اٹھنے کے فوراً بعد مجھ سے رہا نہیں گیا تھا، سو بول پڑی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہمارا آنے والا کیس آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اگلے کیس میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔